اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آخری زمانے میں کس طرح فتنے بکثرت ہوں گے، جن کی وجہ سے بعض مسلمان لوگوں سے الگ ہو رہیں گے اور ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ اپنے دین کے سلسلے میں معمون نہ ہوں گے کہ اس سے مرتد ہو جائیں یا پھر حق سے پھر جائیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے اچھا مال وہ بکری ہوگا جسے لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے، اپنے دین کے ساتھ بھاگ رہا ہو کہ فتنوں سے بچ سکے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بعض لوگوں کا دین کی ناقدری کے معاملے میں یہ حال ہو جائے گا کہ وہ ان کے لیے بالکل سستا ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریک راتوں کے حصوں کی مانند آنے والے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کی طرف تیز لپکو کہ آدمی صبح حالت ایمان میں کرے گا اور شام حالت کفر میں، یا پھر شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا، دنیا کے سامان کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ اس طرح تاریک فتنے انسان کے دل میں اثر ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دنیا کے عوض اپنا دین بیچ دیتا ہے اور فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، غفلت میں جیتا ہے اور یہاں سے جانے کو بھول جاتا ہے۔ کتنی عام ہے اس کی غفلت۔ اے دنیا اور اس کی باطل چیزوں سے دین کو بیچنے والے، تو اپنے دین کے بالمقابل ایسی چیز سے خوش ہو رہا ہے جو اس کے برابر نہیں ہے۔ تو کب تک لہو و لعب میں رہے گا جبکہ موت اپنا منہ کھولے تیری طرف تیز بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے بندو، جس پر اس کا دین ہلکا ہو گیا اور اس نے اس میں تفریط سے کام لیا اور اسے فتنوں سے دوچار کر دیا تو واقعی وہ ناکام و نامراد ہوا۔ آدمی کو نہ ختم ہونے والا تعجب ہوتا ہے جب وہ بعض مسلمانوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ختم ہونے والے سامان کے عوض اپنا دین بیچ رہے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ بھی نہیں۔ فتنوں سے حفاظت کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل اہل باطل اپنے باطل پر صبر کر رہے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے دین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں اور اسے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان کا دین کسی اور دین سے نہ بدل جائے۔ اللہ نے سرکش فرعون کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے خلاف ظالمانہ دعویٰ کو بیان کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور فرعون نے کہا، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ یہ کون سا دین ہے جس کی تبدیلی اور ترمیم سے فرعون ڈر رہا ہے؟ یہ فرعون کی عبادت والا دین ہے، جادوگروں اور کاہنوں کا دین ہے۔ وہ اس دین کے بدل جانے سے دین حق کی طرف بدل جانے سے ڈرتا ہے جو ایک اللہ کی عبادت ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کون سا فساد ہے جس کے فرعون ڈر رہا ہے کہ اسے موسیٰ ظاہر کر دے گا؟ یہ موسیٰ کی قوم کو فرعون کے ذریعے غلام بنانے، انہیں کمزور سمجھنے، ان کی تذلیل کرنے اور انہیں رسوا کرنے کے سلسلے کا خاتمہ ہے۔ یہ تو مفاہیم کا بدلنا اور معیاروں کا بگاڑ ہے۔ امانت دار موسیٰ جو لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں، انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، کیا وہ دین کو بدلنا چاہ رہے ہیں؟ امانت دار موسیٰ جو لوگوں کو غلام نہ بنانے اور کمزور نہ سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں، کیا وہ زمین میں فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ مشرکین کا اپنے بے بنیاد معبودوں سے لگاؤ اور اپنے باطل دین کو بشدت مضبوطی سے تھامنے کی حد یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی اور اسے نہ چھوڑنے کی وصیت کرتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، یعنی کہ لگے رہو اور اپنے دین پر آگے بڑھتے رہو۔ محمد جس توحید کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں اسے مت مانو اور ان کے دین میں داخل ہو۔ اور یہ کوئی تعجب خیز بات بھی نہیں، آپ لوگوں میں ایسے افراد کو پائیں گے جن کے دل اندھے ہو گئے، ان کی بصیرت کھو گئی، چنانچہ وہ اپنی برائی میں پڑے رہے، اندھے پن میں دور تک نکل گئے اور اپنی جہالت میں غلو کی حد تک جا پہنچے اور یہ گمان کرنے لگے کہ کفر و ضلالت اور نافرمانی کے جس دین کو وہ مان رہے ہیں وہی حق ہے جسے وہ تھامے رہیں گے، اور یہ کہ ان کے پختہ علم اور درست رائے کی دلیل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں پس انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ یقیناً بخوبی واقف ہے۔
اللہ کے دشمنوں نے اپنے باطل دین کو مضبوطی سے تھامنے ہی پر بس نہیں کیا، بلکہ وہ ملت اسلامیہ پر قائم لوگوں سے قتال کیا کہ انہیں اس سے روک سکیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی، یا کہ انہوں نے تمہارے دین کی وجہ سے اللہ کے دین اور اسے ماننے والوں کی دشمنی میں تم سے قتال کیا۔ یہ مسلمانوں سے دین و عقیدے کے معاملے میں لڑائی کرتے ہیں، اور ان کی یہ سنجیدہ بار بار کی جانے والی کوششیں لگاتار جاری رہیں گی یہاں تک کہ وہ اپنا مطلوب مقصود پا لیں۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر تم ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ بھائیو، سچے مومن اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے ہوتے ہیں، وہ اس کی جگہ کسی اور دین کا بدل نہیں چاہتے، نہ اس سے منحرف ہونا چاہتے ہیں، اور جب ان کی ایمان کی بشاشت دلوں سے مل جاتی ہے تو مومن کے لیے ممکن نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنے دین سے الگ ہو جائے، چاہے کہ وہ اس سے مرتد ہو جائے، اسباب جو بھی ہوں۔ چنانچہ جب ہرقل نے ابو سفیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے بارے میں پوچھا، کیا ان میں سے کوئی اپنے دین سے نالا ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے بعد اس کے کہ اس دین میں داخل ہو چکا ہو؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، تو ہرقل نے کہا ایمان کا یہی عالم ہے جب اس کی بشاشت دلوں کو چھوتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ بات مومن کے عقیدے میں متعین ہے کہ جو اسلام سے کفر میں لوٹ جائے اور اپنے پاؤں پیچھے پلٹ جائے تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ خسارہ اور ویل تو اپنا دین چھوڑنے والوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مرے، ان کے اعمال دنیاوی و اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ میں جہنمی میں رہیں گے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم